بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، فضیلت الشیخ سعد بن علی السلامی حفظہ اللہ کا سلسلہ دروس جو صحیح البخاری کتاب الفتن سے عربی زبان میں چل رہا ہے، ان میں سے 13 دروس کو ہم لوگ اختصار کے ساتھ اردو ترجمہ کے ذریعے الحمدللہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم لوگ اس سلسلہ دروس کے درس نمبر 14 کو اردو ترجمہ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات اور یہ ہے کہ شیخ محترم کے دروس کچھ تفصیلی ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ صرف نص حدیث کا ترجمہ اور مختصر شرح پر ہی اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اس کتاب الفتن کا جو باب آج ہم لوگ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اردو ترجمہ کے ذریعے، وہ ہے باب ذکر الدجال۔ الدجال یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے جھوٹا اور دھوکہ باز، یا وہ نسبہ ہے جیسے کہا جاتا ہے بنا، نجار اور حداد وغیرہ۔ بنا کا معنی ہوتا ہے معمار، یعنی جو عمارت وغیرہ کی تعمیر کرتا ہے۔ نجار بڑھی کو کہتے ہیں اور حداد لوہار کو کہتے ہیں۔ بہرحال اس دجال کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ 29 دجالوں کا ہے جن کا ذکر پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے، جن میں سے ہر ایک نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے بنی آدم کے سامنے رونما ہوں گے، ان تمام میں سب سے بڑا فتنہ اس دجال کا فتنہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دجال بنی آدم میں سے ہی ہوگا اور آخری زمانے میں وہ نکلے گا، جیسا کہ اس کا بھی بیان آگے آئے گا۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی قیس قال قال علی المغیرہ بن شعبہ ما سأل احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال بل هو اهون على الله من ذلك۔ سب سے پہلے ہم لوگ حدیث کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد حدیث کے متعلق جو مختصر تشریح ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا ما سأل احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال ما سألته، کہ دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے اتنا زیادہ سوال نہیں کیا جتنا میں نے کیا۔ وَإِنَّهُ قَالَ لِي، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ، تم کو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ قلت، تو میں نے کہا لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ، اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل هو اهون على الله من ذلك، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اس حدیث کے اندر دجال کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی، یہ موجود ہے۔
جبکہ اسی باب کے اندر آگے ایک حدیث آ رہی ہے جس میں ہے کہ دجال کے ساتھ پانی کی نہر اور آگ ہوگی، اور اس کی آگ دراصل ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی دراصل آگ ہوگا۔ تو اس جگہ مذکور حدیث اور آگے آنے والی حدیث کے درمیان تعارض دکھتا ہے، تو آخر ان دونوں حدیثوں کے درمیان کیسے تطبیق ہوگی؟ تو بعض اہل علم نے فرمایا، جن میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ یہاں اس حدیث کے اندر جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا تھا جب دجال کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نہیں کی گئی تھی، لیکن جب دجال کے ساتھ خوارق عادت چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والی حدیث کے اندر ان کا ذکر فرما دیا۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر اراه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اعور العین الیمنى كأنها عنبة طافیہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی، اراه یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ عن ابن عمر اراه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعور العین الیمنى كأنها عنبة طافیہ، کہ داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ گویا پھلا ہوا انگور ہے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کے اندر نقص ہے، وہ کانا ہے، وہ خود اپنے اندر کے نقص کو دور نہیں کر سکتا، تو وہ رب کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو بڑا عجیب و غریب تناقض ہے۔ وہ رب ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر اس طرح کا نقص موجود ہو۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیء الدجال حتى ينزل في ناحیة المدینہ ثم ترجف المدینة 3 رجفات فيخرج إليه كل کافر ومنافق۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، یجیء الدجال، دجال آئے گا حتی ینزل فی ناحیۃ المدینہ، اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا، ثم ترجف المدینہ 3 رجفات، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپ اٹھے گا، فیخرج الیہ کل کافر و منافق، چنانچہ اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کے پاس چلا جائے گا، یعنی دجال کے پاس چلا جائے گا۔ دجال کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خراسان کی طرف سے آئے گا۔ اس وقت مدینہ سے ہر طرح کا خبث اور برے لوگ مکمل طریقے سے نکل جائیں گے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ ہیں فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا 3 رجفات فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَتَنْفِي الْخَبَثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْخَلَاصِ۔ یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مدینہ
اپنے اہل سمیت یعنی اپنے اوپر رہنے والے لوگوں سمیت 3 مرتبہ کانپ اٹھے گا۔ چنانچہ کوئی منافق یا منافق مرد یا کوئی منافق عورت باقی نہیں رہے گی، ہر ایک منافق اور منافقہ نکل کر اس دجال کی طرف چلے جائیں گے۔ فتن فی الخبث منہا، چنانچہ یہ مدینہ کے اوپر سے تمام طرح کی خباثت کو اور بری چیزوں کو، برے لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طرح لوہار کی دھوکنی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمُ الْخَلَاصِ، اور اس دن کو یوم الخلاص کہا جاتا ہے اور کہا جائے گا۔ اور یہاں جو باب کی حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں ثم ترجف المدینۃ ثلاث رجفات فیخرج الیہ کل کافر و منافق، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپ اٹھے گا اور اس کی طرف ہر کافر اور منافق نکل کر کے چلا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ چنانچہ کفار، منافقین اور بدترین لوگ جو دجال کے متبعین ہوں گے وہ سب کے سب خود ہی مدینہ سے نکل کر اس دجال کی طرف چلے جائیں گے۔ اس طرح مدینہ کے اندر سے جو برے لوگ ہیں، خبیث لوگ ہیں، وہ سب نکل کر کے چلے جائیں گے۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن جدی عن ابی بکرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینة رعب المسیح الدجال ولها یومئذ 7 ابواب على كل باب ملکان۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال، مدینہ کے اندر مسیح دجال کا رعب نہیں پڑے گا۔ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ 7 أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ، اور مدینے کے اس دن 7 دروازے ہوں گے، ہر ایک دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے جو نگرانی کر رہے ہوں گے۔ یہ اہل مدینہ اور اہل مکہ دونوں کے لیے امان ہے، یعنی اس حدیث کے اندر جو ہے امن کی بات ہے، تو دونوں کے لیے اہل مدینہ اور اہل مکہ دونوں کے لیے امان ہے، لیکن ان میں سے صرف اہل ایمان کے لیے ہی امان ہوگا، اور جو کافر اور منافق ہوں گے وہ مدینے کے کانپ اٹھتے ہی سب کے سب نکل کر دجال کی طرف چلے جائیں گے۔ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ 7 أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ، یعنی اس دن اس کے یعنی مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے یہ غیبی امور میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حالات کے بارے میں بتایا۔ اس زمانے میں جس زمانے میں اس کے یہ 7 دروازے ہوں گے، گرچہ اس وقت مدینے کے دروازے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے جو دجال کو مدینے میں داخل ہونے سے روک دیں گے۔ چنانچہ دجال مدینہ سے باہر سبخۃ الجرف میں ہی رہ جائے گا، مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگلی حدیث ہے اس باب کی قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن ابراہیم عن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینة رعب المسیح لها یومئذ 7 أبواب على كل باب ملکان۔ قال وقال ابن اسحاق
عن صالح بن ابراہیم عن ابیہ قال قدمت البصرہ فقال علی ابو بکر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل المدینہ رعب المسیح، مدینہ کے اندر مسیح دجال کا روگ نہیں پڑے گا، اس کے روگ کا اثر نہیں ہوگا۔ لہا یومئذ سبعۃ ابواب علی کل باب ملکان، اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر ایک دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے جو مدینہ کی حفاظت کر رہے ہوں گے، پہرا دے رہے ہوں گے۔ قال یعنی علی بن عبداللہ فرما رہے ہیں، وقال ابن اسحاق ابن اسحاق سے مروی ہے، وہ ان سے صالح بن ابراہیم نے بیان کیا اور انہوں نے اپنے والد سے کہ میں بصرہ کی طرف آیا تو ابو بکر نے مجھ سے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ تو اس حدیث میں تقریباً وہی باتیں ہیں جو پچھلی حدیث میں گزری ہیں، اس لیے اگلے حدیث کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم عن صالح عن ابن شہاب عن سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کی جو اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق ہے۔ ثم ذکر الدجال فقال، پھر دجال کا ذکر کیا اور کہا انی لانذرکموہ، بے شک میں تم لوگوں کو اس سے یعنی دجال سے ڈرا رہا ہوں۔ وما من نبی الا وقد انذر قومہ، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس دجال سے ڈرایا ہے۔ ولکنی ساقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ، لیکن میں تم لوگوں کو اس کے سلسلے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں بتائی ہے۔ انہ اعور وان اللہ لیس باعور، بے شک وہ یعنی دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالی کانا نہیں۔ انی لانذرکموہ، اس سے تنبیہ اور تخویف مراد ہے۔ وما من نبی الا وقد انذرہ قومہ، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے یعنی دجال سے ڈرایا ہے، یعنی ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن شاید ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دجال کا خروج کب ہوگا اور یہ ان لوگوں کے زمانے میں نہیں ہوگا۔ انی ساقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ، میں تم لوگوں کو اس کے سلسلے میں ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں بتائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اس امت پر
کہ نصوص کے ذریعے دجال کے فتنے پر تنبیہ کر دی گئی ہے اور اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں دجال کی صفات بیان کی ہیں، چونکہ یہی امت محمدیہ ہی ہے، یہی امت محمدیہ ہی اس کے فتنے کے ذریعے آزمائی جائے گی۔ انہ اعور وان اللہ لیس باعور، اعور اسے کہا جاتا ہے جس کی صرف ایک آنکھ ہو، اور اللہ تعالیٰ اعور نہیں ہے بلکہ اس کی صحیح سالم دو آنکھیں ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے موافق دو آنکھوں کا اثبات ہوتا ہے۔ احادیث نبویہ کے اندر صرف یہی وہ حدیث ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی دو آنکھوں کا اثبات ہوتا ہے۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وكيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء قلت من هذا؟ قالوا ابن مريم، ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا حالت خواب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو اچانک ایک آدمی پر نظر پڑی جس کا رنگ گندم گوں تھا، جن کے سر کے بال سیدھے تھے اور جن کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون شخص ہے؟ تو آس پاس کے لوگوں نے کہا ابن مریم، یہ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ ثم ذهبت التفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، پھر میں موڑ کر دیکھا تو ایک اور آدمی پر نظر پڑی جو موٹا جسم والا تھا، جس کا رنگ سرخ تھا، جس کے بال گھنگریالے تھے اور اس کی وہ ایک اعور العین، وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، کأن عینہ عنبۃ طافیہ، اس کی آنکھ گویا پھلی ہوئی، اس کی آنکھ انگور کی طرح جو ہے اٹھی ہوئی تھی، اس کی آنکھ گویا پھلا ہوا انگور ہے، یعنی اس کی آنکھ اٹھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، یعنی آس پاس کے لوگوں نے کہا، حضرت دجال، یہ دجال ہیں، اقرب الناس بہ شبہ ابن قطن رجل من خزاعہ، اور اس کی شکل و صورت قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص جس کا نام ابن قطن ہے، اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اس حدیث میں دجال کی خلقت اور شکل و صورت کا بیان ہے، چنانچہ بتایا گیا ہے اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی ہوگی، وہ موٹا جسم والا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ دجال کی شکل و صورت زمانے جاہلیت کے قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص جس کا نام عبد العزیٰ بن قطن تھا، اس سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کی تشبیہ ایک کافر سے ہی دی ہے۔
اس حدیث کے اندر ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ دجال کیسے مکہ کے اندر داخل ہوگا اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، حالانکہ مکہ میں بھی اس کا داخلہ ممنوع ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک خواب ہے، خواب کی بات ہے، اور حالت خواب حالت بیداری سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے خروج اور اس کے فتنے کے وقت مکہ میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا، اور جہاں تک ابھی کی بات ہے تو ابھی اس کا خروج ہوا ہی نہیں۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عروہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعیذ فی صلاته من فتنة الدجال۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ اسی طرح نبی اس حدیث کے اندر دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی بات ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کے ساتھ ساتھ زندگی اور موت کے فتنے سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ جمہور علماء کے نزدیک نماز کے اندر ان چیزوں سے پناہ مانگنا مستحب ہے، جبکہ بعض کے نزدیک واجب بھی ہے۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا عبدان قال اخبرنی ابی عن شعبہ عن عبد الملک عن ربعی عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الدجال ان معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار۔ قال ابن مسعود انی سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دجال کے سلسلے میں، ان معه ماء و نارا، بے شک اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، فنارہ ماء بارد و ماؤہ نار، چنانچہ اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی آگ ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا انی سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ان معه ماء و نارا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ خارق عادت چیزیں ہیں جو اللہ تعالی دجال کو عطا کرے گا۔ فنارہ ماء بارد و ماؤہ نار، اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی آگ ہوگا۔ تو اس طرح دجال کا فتنہ آئے گا۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور وان بين عينيه مكتوب كافر فيها ابو هريرہ وابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب، جو بھی نبی بھیجے گئے انہوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو جھوٹا اور کانا سے ڈرایا، یعنی دجال سے ڈرایا۔ الا انہ اعور، تم لوگ سنو بے شک وہ کانا ہوگا، وان ربکم لیس باعور، اور تمہارا رب
کانا نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ کافر، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، یعنی دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ فیہ ابو ہریرہ و ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی حدیث مروی ہے، یعنی ان دونوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے حدیث بیان کی ہے۔ بعض روایت میں حروف الگ الگ آئے ہیں، کیسے؟ یعنی کاف، فا، را، اس طرح بعض روایت میں ہے، اور بعض روایت میں مطلق آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیسا ہوگا، لیکن اتنی بات ہے کہ تفصیل آنے پر اجمال ختم ہو جاتا ہے۔ اس کتاب الفتن کا اگلا باب ہے باب لا يدخل الدجال المدینہ، یعنی دجال جو ہے مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اسی سلسلے میں یہ بات ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنا عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ان ابا سعید قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما حدیثا طویلا عن الدجال فكان فيما يحدثون به انه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدینہ فینزل بعد الصباح التي تلی المدینہ فیخرج الیہ یومئذ رجل هو خیر الناس او من خیار الناس فیقول اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال ارأيتم ان قتلت هذا ثم احييته هل تشكون في الامر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول والله ما كنت فيك اشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال ان يقتله فلا يسلط عليه۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کے بارے میں ہم سے طویل حدیث بیان کی۔ فَكَانَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ، چنانچہ ان باتوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کی یہ بھی تھا، آپ نے فرمایا یأتی الدجال، دجال آئے گا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَن يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِینَہ، لیکن وہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ کی گھاٹیوں میں اس کا داخل ہونا ممنوع ہوگا، حرام ہوگا۔ فینزل بعد الصباح التي تلی المدینہ، چنانچہ وہ مدینہ کے قریب شور والی زمین میں قیام کرے گا۔ فیخرج الیہ یومئذ رجل هو خیر الناس او من خیار الناس، چنانچہ اس کے پاس اس دن ایک آدمی نکل کر کے چلا جائے گا جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے یا بہتر لوگوں میں سے ہے۔ فیقول، جو لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا یا بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ فیقول، تو وہ شخص جا کر کے کہے گا اس سے، دجال سے، اشہد انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو وہی دجال ہے جس کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کی ہے۔ فیقول الدجال، تو وہ دجال کہے گا، ارأیتم ان قتلت ھذا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں، ثم یحییہ، پھر تم ان ارأیتم ان قتلت ھذا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں، ثم احییتہ، پھر میں اس کو زندہ بھی کر دوں،
हल तशक्कून फिल अम्र, तो क्या तुम लोग मेरे मामला में शक करोगे? फयक़ूलून, तो लोग कहेंगे ला, नहीं। फयक़्तुलुहु सुम्मा युहीहि, चुनांचे वो दज्जाल उस शख्स को कत्ल कर देगा और फिर दोबारा जिंदा भी कर देगा। फयक़ूलु, तो वो शख्स कहेगा वल्लाहि मा कुन्तु फीका अशद्द बसीरतन मिन्नी अल-यौम, अल्लाह की कसम मुझे आज से पहले तेरे सिलसिले में ज्यादा बसीरत नहीं थी। यानी अल्लाह की कसम तुम्हारे सिलसिले में आज की निस्बत मुझे पहले ज्यादा बसीरत हासिल नहीं थी। यानी वो शख्स कहेगा कि आज मुझे तेरे बारे में पक्का इल्म हो गया और आज मुझे पहले से ज्यादा यकीन हो गया कि तू दज्जाल है। यह असल में वो शख्स कहना चाहेगा। फयुरिदु दज्जालु अन यक़्तुलहु फला युसल्लतु अलैहि, तो दज्जाल उस शख्स को कत्ल करना चाहेगा, फला युसल्लतु अलैहि, लेकिन उस शख्स को इस बार वो कत्ल नहीं कर पाएगा। हदीस के अल्फाज हैं याति दज्जाल वह मुहर्रमुन अलैहि अन यदखुलल मदीना, यानी दज्जाल मदीने की घाटियों और सड़कों में दाखिल नहीं हो सकता, यही महल शाहिद है। मुहर्रमुन अलैहि इस तहरीम से मुराद तहरीम क़दरी, तहरीम शरई नहीं। इसलिए कि दज्जाल तो शरीयत का पाबंद होगा ही नहीं, बल्कि वो तो काफिर होगा, इसीलिए उससे मुराद तहरीम क़दरी है। अल्लाह ताला ने मुकद्दर कर दिया कि दज्जाल मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं होगा। तहरीम क़दरी और तहरीम शरई के दरमियान फ़र्क को जानना एक तालिब इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, ये तहरीम शरई की मिसाल है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या में फरमाया वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्ल, ये तहरीम क़दरी की मिसाल है। फयंज़िलु बअद अस्सिबाक़ अल्लती तलिल मदीनता फयख़रुजु इलैहि यौमइज़िन रजुलुन व खैरुन नास औ मिन खियारिन नास। सिबाक़ से मुराद ऐसी ज़मीन जहाँ कुछ ना उगता हो, कुछ पैदा ना होता हो। ये शख्स जो दज्जाल के पास जाएगा, हालांकि वो लोगों में अच्छा इंसान होगा, लेकिन पहली बार उन पर दज्जाल का कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा किसी पक्का मोमिन पर उसका कंट्रोल नहीं होगा। फयक़ूल, तो शख्स कहेगा अशहदु अन्नका दज्जाल अल्लज़ी हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसहु फयक़ूलु दज्जाल अरअयतुम इन क़तलतु हाज़ा सुम्मा अह्ययतुहु हल तशक्कूना फिल अम्र फयक़ूलूना ला। यानी वहाँ आसपास के लोग कहेंगे कि हम शक नहीं करेंगे, यकीनन ये बहुत बड़ा फितना होगा उस वक्त का। फयक़्तुलहु सुम्मा युही, यानी जिंदा तो वो उसको कत्ल कर देगा, फिर उसको जिंदा करेगा। यानी वो शख्स जो उसके पास जाएगा उसको कत्ल कर देगा, फिर दोबारा जिंदा करेगा, जो हमने हदीस के तर्जुमा में अभी समझा, वही बात है यहाँ। फयक़्तुलहु, दज्जाल उसको कत्ल कर देगा, फिर उसको दोबारा जिंदा भी करेगा। यानी जिंदा तो अल्लाह ताला ही करेगा, लेकिन दज्जाल के हाथ से, चूंकि ये एक आजमाइश और इम्तिहान होगा। दूसरे अल्फाज के साथ हदीस में इस तरह भी आया है अन्नहु यक़्तअहु निस्फ़ैनि सुम्मा यमशी बैन क़ितअतैहि सुम्मा यक़ूल कुम फयस्तवी क़ाइमन, यानी उसको दो टुकड़े कर देगा। दज्जाल उस आदमी को दो टुकड़े कर देगा और उसके दोनों टुकड़ों के दरमियान से वो चलेगा, फिर कहेगा उठ खड़ा हो जा, तो वो शख्स सीधा उठ कर खड़ा हो जाएगा। यानी उनको काट कर दो टुकड़े कर देगा, फिर दज्जाल कहेगा उठ खड़े हो जा, तो वो सीधा उठ खड़ा हो जाएगा। फिर वो शख्स कहेगा वल्लाहि वल्लाहि मा कुन्तु फीका अशद्द बसीरतम मिन्नी अल-यौम फयुरीदु दज्जाल अन यक़्तुलहु फला युसल्लतु अलैहि। अल्लाह की कसम, वो शख्स कहेगा
دوبارہ زندہ ہو کر کے دوبارہ جب اسے زندگی ملے گی وہ کہے گا اللہ کی قسم آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملہ میں پہلے بصیرت حاصل نہیں تھی۔ یہ بات سن کر دجال پھر ان کو قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس بار ان کو قتل نہیں کر پائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بچا لیا جائے گا۔ تو دجال کے تعلق سے یہ حدیثیں اہل سنت والجماعت کی دلیلیں ہیں اس بات پر کہ دجال کا وجود برحق ہے، وہ بنی آدم میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آزمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خارق عادات چیزیں عطا کرے گا۔ لیکن معتزلہ، خوارج اور جہمیہ نے دجال کے وجود کا انکار کیا ہے، باوجود اس کے کہ اس طرح کے صحیح نصوص شریعت کے اندر موجود ہیں، بہت سے نصوص موجود ہیں۔ یہ ان فرقوں کی جہالت اور گمراہی کی دلیل ہے۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن نعیم بن عبداللہ المجبر عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انقاب المدینہ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے راستوں پر فرشتے پہرا دیں گے، مدینے کے اندر طاعون داخل ہوگا اور نہ ہی دجال داخل ہو سکے گا۔ مطلب یہ کہ مدینے کے راستوں اور سڑکوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے پہرا دیں گے، جس سے وہاں دجال کا داخل ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہاں طاعون نہیں پہنچے گا اور نہ ہی دجال داخل ہو سکے گا۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا شعبہ عن قتادہ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المدینۃ یأتیہا الدجال فیجد الملائکۃ یحرسونها فلا یقربها الدجال ولا الطاعون ان شاء اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ یأتیہا الدجال فیجد الملائکہ یحرسونها، مدینہ کی طرف دجال آئے گا تو وہ فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے پائے گا، چنانچہ وہ اس کا قریب نہیں جا سکے گا، دجال اس کے قریب نہیں جا سکے گا اور نہ ہی طاعون داخل ہو سکے گا انشاءاللہ۔ یہاں اس حدیث میں انشاءاللہ آیا ہے، جو حدیث کا جو نص ہے اس کے اندر انشاءاللہ کا لفظ آیا ہے، تو یہ استثناء تعلیق کے لیے نہیں ہے بلکہ تحقیق کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسم کا ذکر یہاں تبرک کے طور پر بھی ہوا ہے، چونکہ بہت سی احادیث وارد ہیں اس بات پر کہ دجال مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور انشاءاللہ تحقیق کے لیے قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، تو یہاں جو انشاءاللہ یہ تحقیق کے لیے ہے۔ اس کتاب الفتن کے اندر جو اگلا باب ہے وہ باب یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے یہ باب ہے۔ یاجوج ایک قبیلہ ہے اور ماجوج ایک دوسرا قبیلہ ہے، یہ دونوں بنی آدم میں سے ہیں، دونوں کافر امتیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں عطف کے ساتھ آیا ہے ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج یہ دونوں الگ الگ امتیں ہیں اور دونوں مومنوں پر مسلط ہوں گی،
ان کو یاجوج کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ عجیب سے مشتق ہے اور ان کی بڑی کثرت ہوگی، ان کی آوازیں مختلف ہوں گی۔ ذوالقرنین کے زمانے میں لوگوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد برپا رکھے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے ذوالقرنین سے مطالبہ کیا کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کی تعمیر کر دیں۔ چنانچہ دیوار کی تعمیر کر دی گئی ہے اور یاجوج ماجوج باہر ہو گئے ہیں، اور جو دیوار سے باہر ہو گئے ہیں ان کو ترک بھی کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ لوگ چھوڑ دیے گئے ہیں اور وہ لوگ اس وقت موجود ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی یا آدم فیقول لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک فیقول اخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من کل الف 999 فعنده یشیب الصغیر وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید۔ قالوا یا رسول اللہ وأينا ذلك الواحد قال ابشروا فإن منكم رجلا ومن یأجوج ومأجوج الفا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا اے آدم، تو آدم علیہ السلام جواب دیں گے لبیک و سعدیک، حاضر ہوں، مستعد ہوں، والخیر فی یدیک، اور ہر طرح کا خیر آپ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اخرج بعث النار، جہنم کے لوگوں کو نکالو۔ قال، تو وہ کہیں گے، یعنی آدم علیہ السلام کہیں گے وما بعث النار، جہنمی لوگوں کی تعداد کتنی ہے، کتنے لوگ جہنمی ہیں؟ قال، تو اللہ تعالیٰ کہے گا من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 لوگ۔ فعنده یشیب الصغیر، اس وقت بچہ جو ہے بوڑھا ہو جائے گا۔ وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے۔ وترى الناس سکارا وما هم بسکارا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، بے ہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہوگا وہ بہت ہی سخت ہوگا۔ قالو، وہ لوگ کہیں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، ہم میں سے کون وہ ایک شخص، ہم میں سے کون ہوگا وہ ایک شخص جو ہوگا، ہم میں سے کون ہوگا؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا، تم لوگوں کو بشارت حاصل ہو، فَإِنَّ مِنكُمْ رَجُلًا، بے شک تم میں سے ایک ہی آدمی ہوگا، وَمِن یأجوج ومأجوج الفا، یأجوج اور ماجوج کی قوم میں سے 1000 لوگ ہوں گے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جہنمی یاجوج اور ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے، چونکہ وہ لوگ کافر ہیں۔ 1000 یاجوج اور ماجوج کے قبیلے سے لیے جائیں گے اور ایک شخص ان کے علاوہ لوگوں میں سے لیا جائے گا۔ اس باب کی جو پہلی حدیث ہے وہ ہے قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری، یعنی یہاں تحویل سند ہے۔ وحدثنا اسماعیل قال حدثني اخی عن سلیمان عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شہاب عن عروہ ابن زبیر ان زینب بنت ابی سلمہ حدثته عن ام حبیبۃ بنت ابی سفیان عن زینب بنت ابنت جحش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ یوما فزعا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليه۔ قالت زینب ابنت جحش فقلت یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے مروی ہے
فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے ایک ایسے شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، یاجوج اور ماجوج کی دیوار اتنی کھول دی گئی ہے۔ وحلق باصبعیہ الابہام والتي تلیہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں، ابہام اور جو اس کے بعد بغل والی انگلی ہے، ان کے ذریعے سے ایک حلقہ بنایا۔ قالت زینب ابنۃ جحش، تو زینب بنت جحش نے فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افنہلک، کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب برائی اور خبث بہت زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہلاک ہو جائیں گے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ یوما فزعا، اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ یوما فزعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک دن گھبرائے ہوئے داخل ہوئے، اور بعض روایت میں اس طرح آیا ہے، استيقظ من نومه فزعا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے۔ تو ان دونوں کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کی حالت میں نیند سے بیدار ہوئے، اور اسی گھبراہٹ کی حالت میں لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فرماتے ہوئے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب کی وضاحت پیچھے ایک حدیث میں گزر چکی ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں ابھی جو ہم لوگوں نے ترجمہ سنا وہی، فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه وحلق باصبعیہ الابہام والتي تلیہا، کہ یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھول دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں، ابہام اور اس کے بعد والی انگلی جو اس کے بغل والی انگلی ہے، ان کے ذریعے سے حلقہ بنایا۔ ردمن سے مراد وہ دیوار ہے جس کو ذوالقرنین نے بنایا ہے، جس کا بیان ذوالقرنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں آیا ہے، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلا، تاوقتی کے لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، یعنی بہت زیادہ ان چادروں کو گرم کر دیا اور آگ جیسا بنا دیا۔ تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو، پس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ یہ اگلی آیت میں اس کا بیان ہے۔ تو کیونکہ یہ جو ایسا کیا، یعنی پگھلایا ہوا تانبا ڈال دیا، کیونکہ لوہا کو جب آگ میں گرما کر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَمَسْطَاعُوا
فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ چنانچہ نہ تو ان لوگوں میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ لوگ اس میں سوراخ کر سکتے تھے، لیکن جب وہ وقت آ جائے گا جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نکالنا چاہے گا تو وہ لوگ اس کے حکم سے نکل جائیں گے۔ اور یہ دیوار جو آج تک قائم ہے یہ اس کی مضبوطی کی بنیاد پر قائم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے، ورنہ یہ دیوار کب منہدم ہو گئی ہوتی۔ آگے آیت میں ہے قال هذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین دوز کر دے گا، اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس دیوار کو منہدم کر دے گا اور یاجوج ماجوج کو باہر نکال دینا چاہے گا تو وہ لوگ نکل جائیں گے۔ حدیث کے اندر ہے، حدیث کے الفاظ ہیں قالت زینب بنت جحش فقلت یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث۔ زینب بنت جحش نے فرمایا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے اس حال میں کہ نیک لوگ ہمارے اندر موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اذا کثر الخبث، جب برائی بہت زیادہ ہو جائے گی تو ہلاک ہو۔ تو الخبث سے مراد شر، معاصی اور گناہ ہے۔ ایک سوال ہے، کیا خبث سے مراد صرف عمل خبیث ہے یا صرف عامل یعنی عمل خبیث کو انجام دینے والا، یا پھر دونوں مراد ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد اس سے دونوں مراد ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے دونوں مراد ہیں، چنانچہ مسلمانوں کے اندر بھی جب شرک کرنے والوں کی کثرت ہوگی تو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں وہ لوگ ہلاک نہ ہو جائیں، کیونکہ مشرکین نجس اور ناپاک ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور یہ بھی فرمایا اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور یہ بھی فرمایا لأخرجن اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب حتى لا ادعو الا مسلما، کہ میں ضرور یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دوں گا، یہاں تک کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا سوائے مسلمان کے۔ تو یہ جو ہے یہ عامل کے اعتبار سے ہے، یعنی خبیث عمل کرنے والے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ چنانچہ یہود و نصارہ اور مشرکین سب خبث ہیں اور سب خبث کے اندر داخل ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جب عمل خبیث مسلمانوں کے درمیان بڑھ جائے تو ممکن ہے وہ لوگ بھی ہلاک ہو جائیں، گرچہ ان میں نیک لوگ بھی موجود ہوں، اور ان سے خبث کا صدور کم ہوتا ہے، کیونکہ جب معاصی اور منکرات اور گناہ پھیل جاتے ہیں اور لوگ ان کا انکار نہیں کرتے ہیں تو اچھے اور برے سبھی لوگ عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وحید قال حدثنا ابن طاووس عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یفتح ردم یعجوج و معجوج مثل هذه وعقد وہیب 90۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفتح ردم یعجوج و معجوج، یاجوج اور ماجوج کی دیوار اس طرح کھول دی گئی ہے، وعقد وہیب 90، اور وہیب نے 90 کا اشارہ کر کے بتلایا۔ یفتح ردم یاجوج و ماجوج، ردم سے مراد دیوار ہے، مثل هذه
وہ عقدہ وہ ہے 90۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیا بتایا؟ مثل حدیث اس طرح وہ عقدہ وہ ہے 90، اور وہ ہے بھی جو ہے 90 کا اشارہ کر کے بتلایا۔ عقد 90 کا مطلب کیا ہے؟ عقد 90 کا مطلب ہے ابہام اور سبابہ کے ذریعے ایک خاص شکل میں حلقہ بنانا، جس کو ماہرین حساب ہی سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ اس کو حساب العقود کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے آپس میں اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ لوگ خرید و فروخت وغیرہ کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا خروج عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال کے قتل کے بعد ہوگا۔ یہ قیامت کی چوتھی علامت ہوگی۔ پہلی علامت مہدی کا ظہور ہے، پھر دجال، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ 4 علامتیں پے در پہ اور بالترتیب ظاہر ہوں گی۔ ان کے بعد پھر قیامت کی دوسری علامتیں ظاہر ہوں گی، مثلا قرآن کریم کا سینوں سے اور مصاحف سے اٹھا لیا جانا، جب لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں، کعبہ کا ڈھا دیا جانا، دھواں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، الدابہ، اور ان میں سب سے آخری علامت وہ آگ ہوگی جو کار عدن سے، یعنی شہر عدن کے آخری کنارہ سے، جو کہ یمن کا ایک مشہور شہر ہے، نکلے اور لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے۔ تو یہیں پر صحیح البخاری کی کتاب الفتن کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جب تک اللہ رب العزت ہم لوگوں کو زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ۔